الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق درس کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی 3 خصوصیات پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ آپ کی نبوت تمام انسان و جنات کے لیے عام ہے، آپ کی آمد کے بعد ہر کسی پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرے۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عظیم جیسا عظیم الشان زندہ معجزہ عطا کیا جو قیامت تک آپ کی نبوت کی گواہی دیتا رہے گا۔ آج ہم چوتھی خصوصیت اور اس کے علاوہ خصوصیات پہ گفتگو کریں گے۔ چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر، سب سے خیر، اور اہل جنت میں اس امت کی سب سے بڑی تعداد ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ نے کہا انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تمہارے ذریعے سے 70ویں امت مکمل ہو جاتی ہے، تم اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں اور ایسے ہی امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امت اللہ کے یہاں بہت معزز اور خیر ہے۔ اسی طرح سے صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبے میں تھے کہ آپ نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنت کی 1/4 رہو، جنت میں 1/4 صرف تم رہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنت میں 1/3 رہو؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنت والوں میں آدھے رہو، یعنی آدھی جنت میں تم رہو، آدھی جنت میں بقیہ امتیں رہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ آدھی جنت میں رہو گے، جنت کی آدھی جنت میں صرف تم لوگ رہو گے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی۔ اور آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے کہا اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس میں کافر و مشرک نہیں جا سکتے، اور مسلمانوں کی تعداد کا معاملہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان کی تعداد ایسے ہے جیسے کسی کالے بیل کے بدن پر چند سفید بال یا کسی سرخ بیل کی چمڑے میں سے چند سیاہ بال، یہ حالت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں آدھی جنت میں صرف مسلمان رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں
6528 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 231 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت سب سے بہتر امت ہے اور یہ امت آدھی جنت میں رہے گی۔ اسی طرح سے آپ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، قیامت کے دن آپ سردار ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2278 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صاحب شفاعت عظمیٰ ہیں، صاحب شفاعت عظمیٰ ہیں۔ جب اہل موقف پریشان ہو جائیں گے، میدان محشر کی سختیوں سے تڑپ رہے ہوں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ اس سختی سے بچنے کے لیے چلیں کسی سے سفارش کے لیے کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سارے انبیاء جو ہے ایک سے دوسرے کی طرف تحویل کرتے رہیں گے، ٹرانسفر کرتے رہیں گے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لائق تعریف مقام پر اٹھائے گا۔ تو یہ مقام محمود یہی ہے کہ جب کوئی سفارش نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جو یہاں پر مقام محمود کی تفسیر شفاعت سے کی گئی ہے، یہ تفسیر کئی صحابہ اور تابعین سے مروی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، سلمان رضی اللہ عنہ سے، انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایسے ہی مجاہد، قتادہ وغیرہ مفسرین سے مقام محمود کی یہی تفسیر مروی ہے کہ اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ اسی طرح سے امام قتادہ کہتے ہیں کان اہل العلم یرون المقام المحمود ہوا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ اہل علم یہ خیال کرتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ اہل موقف کے لیے شفاعت کریں گے، جیسا کہ وہ لمبی حدیث، شفاعت والی حدیث جو صحیحین میں آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کا عذر، نوح علیہ السلام کا عذر، موسیٰ علیہ السلام کا عذر اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا عذر موجود ہے کہ کوئی بھی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ ہم آج شفاعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تمام لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فَيَأْتُونَنِي فَأَنْطَلِقْ، تو سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں چلوں گا، فَأَسْتَأْذَنُ عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، تو مجھے اجازت دی جائے گی، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، اللہ تعالیٰ جتنے دیر تک چاہے گا کہ میں سجدے میں پڑا رہوں مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، ثُمَّ يُقَالُ لِي، پھر مجھ سے کہا جائے گا ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا،
آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعُ، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں شفاعت کروں گا۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث 3340 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 193 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش فرمائیں گے، اللہ کے سامنے یہ سفارش فرمائیں گے جبکہ کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے جو آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، حمد کا پرچم ہوگا۔ یہ ایک حقیقی جھنڈا ہوگا جس کے اٹھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے لوگ آخری انسان تک اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو حمد و ثنا فرمائی ہے، آپ کے اللہ کے حمد کے جو نغمے گائے ہیں، اور اللہ کے حمد اور تعریف کی کو جو دنیا میں پھیلایا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ باریکی بعض اہل علم نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے، اور اس خصوصیت کی دلیل سنت میں موجود ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، اور یہ کوئی فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت بیانی کر رہا ہوں۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدم فمن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، اور اس دن کوئی نبی ہو، آدم علیہ السلام یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، سارے لوگ میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٍ، اور میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے لیے زمین شق ہوگی اور زمین سے نکلیں گے۔ تو یہ بھی آپ کی چند خصوصیات ہیں، اس میں سے آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہونا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی میں 3615 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ مقام وسیلہ والے ہیں۔ مقام وسیلہ جنت کے ایک بلند و بالا مقام کا نام ہے۔ یہ اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو حاصل ہونے والا ہے۔ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر درود بھیجو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جو مجھ پر ایک بار صلاۃ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلاۃ نازل فرماتا ہے۔ ثُمَّ صَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اس مقام وسیلہ کی تفسیر بھی بیان فرمائی کہ یہ مقام وسیلہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، یہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو ملنے والا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اور فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو شخص میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کا طلبگار ہوگا
اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، گویا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کی دعا کرتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 384 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات اور مناقب ہیں جس سے آپ کا بلند درجہ اور بلند مقام معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند و بالا مقام پر آپ کو فائز کیا ہے۔ لیکن اختصار کے پیش نظر ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔